جیل میں جو ہے اس نے اگر ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ بخاری شریف کی کتاب، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کاش کہ وہ کھول کر پڑھ کر سمجھیں، پر خود سمجھ آتی نہیں ہے جب تک کوئی مرد سمجھائے نا. آپ نے یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں، بتلائیں آپ کے یہ کپڑے کسی ایسے درزی نے سیے ہیں جو بغیر استاذ کے درزی بن گیا؟ جواب دیو. اے جڑے تساں اے موبائل ہاتھ وچ پھڑے ہوئے، اگر یہ کسی اناڑی بندے نو دیو تے بھئی یہ سکرین خراب ہے تو ٹھیک کر لے گا؟ اچھا بولو. جب دنیا دے ہر کام وچ استاذ تے گرو دی لوڑ ہے تو پھر دین تے انتہائی قیمتی نعمت ہے، اس کے لیے بھی کسی گرو کی ضرورت ہے، چاہے وہ گرو میر علی کی صورت میں ہو یا احمد رضا کی صورت میں. اس کے بغیر دین سمجھ آنے والا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اور یہ حضور کے نو بے فرمان دے صحابہ بیٹھے ہوئے نگے. اے حضور نے ابو جہل سے نہیں فرمایا، عتبے سے نہیں فرمایا، ابو لہب سے نہیں فرمایا. یہ مصطفیٰ کریم نے وہ جو مکے کے مشرکین تھے ان سے نہیں فرمایا. یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو حضور کا لعاب اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. انطلق محمد رحمت اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے وَإِذَا أَمَرَهُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، حکم مصطفیٰ دیتے ہیں تو یہ دوڑ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ساری دنیا ایک پاسے ماہی دا جملہ نکلے آئے کی بات. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حضور سے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہمیں. بدر میں جانے سے پہلے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہم بے شک 313 ہیں اور وہ بے شک ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہمارے پاس تلواریں 8 ہیں، نیزے تھوڑے ہیں، بالے تھوڑے ہیں، اونٹ تھوڑے ہیں، گھوڑے تھوڑے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے آقا کہ مقدار ان کی زیادہ ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کے پاس تیرے جیسا حسین کوئی لیڈر نہیں ہے. نہ ان کافروں کے دلوں کے اندر ابو جہل کی وہ قدر و قیمت ہے جو ہمارے سینوں میں تیری زلف کے ایک بال کی قدر و قیمت ہے. یا رسول اللہ وہ آئے ہیں دنیا کے لیے، ہم جا رہے ہیں آپ کی خاطر، تو بے شک وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا عشق اور ہماری محبت یا رسول اللہ اس کے تقاضے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ حکم فرمائیں ہم اپنے گھوڑوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اب گہرائی کتنی ہے، ہم یہ دیکھیں گے دریا بھی نہیں تکنا، گہرائی بھی نہیں تکنا، سرکار نو دیکھاں گے. یہ مطلب ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے. اچھا پھر ایسے لوگ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ایسے لوگ سامنے بیٹھے حضور کے فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایک بھی، یہ وچ مولا علی بھی شامل ہے، اچھا سارے آنکھوں بے شک، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے، کعبے دی چھت تے چڑھن والا جنا حضرت بلال بھی شامل ہے. یہ سارے حضرات اس میں شامل ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ کران تو بعد ایک بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کاش کہ آپ کو یہ حدیث شریف آپ پلے مان لو. اللہ دی قسم ہے کسے 2 نمبر مولوی دے کنڈے تے پھسو گے نہیں. جیڑا تانوں گھیرنا آوے انہوں آگو بھائی سانوں گھیرنا اساں اگے ہی بدے بدھائے ہیں مدینے والے دے. بس کوئی یار دی گل سنانی ہے تو سنا. تائیں تو وہ بلے شاہ صاحب فرماندے سن نا کہ نہ علماں وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سنا. وہ کیوں فرماندے سن؟ انہوں نے پتہ سی کہ لا
अहदुकुम, तुम में से एक बंदा भी मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता बावजूद नमाज पढ़ने के, बावजूद रोजा रखने के, बावजूद कुर्बानियां करने के, बावजूद जिहाद करने के, बावजूद तस्बीहात पढ़ने के, बावजूद रातों को जागकर रातों को मुसल्लों की जीनत बनने से या मुसल्लों पे बैठकर इबादत करने से, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, जब तक तुम अपने अब्बे से और अपनी वालिदेही औलाद से वन्नास से अजमाइन, तो आदम की पूरी नस्ल से बढ़कर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करोगे। ईमान अल्लाह ने दिल में रखना है, अल्लाह ईमान दिल में रखेगा ही नहीं। और जैसे ही मां से, औलाद से, बाप से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे, तो जिसने ईमान रखना है वो तुम्हारे दिल को गुलिस्ताने ईमान बना देगा। हुण दसो गल सारी भाई, ये हुण नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सिर्फ अगर ये पढ़ने से अल्लाह हमें नमाजी बनाए, मगर हजूर का मोहब्बत करने वाला नमाजी बनाए, अल्लाह हमें रोजेदार बनाए मगर हजूर से मोहब्बत करने वाला, यानी हम इसलिए रोजा रखेंगे हजूर ने फरमाया, हम इसलिए नमाज पढ़ेंगे हजूर ने फरमाया, हम इसलिए दाढ़ी रखेंगे हजूर ने फरमाया, हम अपनी माँ और बाप के सामने ऊंचा ना बोलें, लेकिन इसलिए कि हमारे आका ने फरमाया कि मैं उदे तू नाराज हाँ जिहदी मां ते प्यो नाराज ने। हम अपने पड़ोसी को तंग ना करें, इसलिए कि किसने फरमाया है? हजूर ने फरमाया। जब आपका हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत आप पर गालिब हो जाएगी और छा जाएगी मोहब्बत आपके सीने पर, दिल पर, तो इसके बाद अल्लाह आपके दिल के अंदर ईमान रख देगा। फिर ईमान आएगा। हुण मतलब के जा रहा कि गल सारी मन है, गल सारी सरकार दी दा कि हजूर दी मोहब्बत ना हुई तो फिर पीछे बचना कख भी। तो यह गल्लां मैं क्यों तुहाडे नाल कर रहा भाई, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, ताकि हजूर की मोहब्बत हो। और जो तुम्हें पटड़ी से उतारते हैं वो जी देखो जी वो तो जी मक्के में पैदा हुए, वो ये पैदा होने की बात ही नहीं है, ये गल ही हो रही, ये उदों की गल हो रही है कि जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन से, आसमानों से, जमीनों से, अर्श से, कुर्सी से पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमाया और उस नूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया, और फिर इसी नूर के सदके में जमीनों, आसमान और कायनात को पैदा फरमा दिया। और ये बातें समझ में आने वाली हैं। मसलन देखो, अगर ये समझ में ना आती, ये अंदाजा करें कि जिसने मेरे महबूब पर दरूद पढ़ा, अल हजूर फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि जिसने मुझ पर दरूद एक मरतबा पढ़ा उस पर अल्लाह कितनी रहमतें नाज़िल करेगा? अल्लाह खुद नहीं पढ़ता, इसका जवाब दो, भेजदा है कि नहीं? चलो पढ़ना अल्लाह की शान के लफ्ज उलमा इकराम फरमाते हैं पढ़ना नहीं बोलना चाहिए, भेजना, वो भेजने वाला बोल दो, अल्लाह भेजदा है कि नहीं? सारे बोलो। अल्लाह जिहदे ते दरूद भेजे उन्होंने कहीं होर दी लोड़ है, ये गल पक्की है। मुड़ क्यों अल्लाह फरमांदा है तुसां दरूद पढ़ो, सल्लू अलैहि वसल्लमू, तुम दरूद पढ़ो और तुम सलाम कहो। जदों तू आप सलाम भेजदा है, जदों तू आप दरूद भेजदा है, मुड़ सन क्यों आदा है? तेरे सलाम के बराबर तो कहता सलाम है ही नहीं, तो तेरे दरूद के बराबर तो कहता दरूद है ही नहीं। ओ भाई समझ, उनको दरूद की हाजत या सलाम की तेरे मेरे की नहीं, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि हर बंदे के लबों पर मेरे यार का नाम आ जाए। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिल में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क बैठ जाएगा। और अगर हजूर की मोहब्बत नहीं तो कख भी नहीं। अच्छा, ये जी मैं हुण मुजद्दिद साहब की गल कर रहा था, जरा फिर उधर आ जाओ, जिन्हें पूरी गुफ्तगू मेरी सुनी उन्होंने आसान हो जाएगी गल समझना। वो फरमाते हैं आला हज़रत बरेलवी का शेर है, वो जो ना थे तो कुछ भी ना, और वो जो ना हूं तो कुछ भी ना
جان ہے وہ، جان ہے وہ جہان کی، بس جان ہے تو جہان ہے. اکھ ہے پر روح نہیں تو اکھ کس کام دی، کن ہے پر روح نہیں تو کن کس کام دا، ہاتھ ہے پر جان کوئی نہیں. اے کئی تکدے اس ہو فالج زدہ روح ہی اس جسم دے سیچ نہیں، مردہ جسم نہ پھڑ سکتا ہے. این جی یہ لگتے ہوئے بے جان ٹر نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس جسم کی جان مصطفیٰ کا پیار ہے، محبت ہے. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو. اب آئیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الحقیقت المحمدیت ظہور اول و حقیقت الحقائق. اے مسلمان جان لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقت ظہور اول ہے اور ہر حقیقت دی حقیقت دا نام محمد عربی ہے. ہر حقیقت دی حقیقت محمدیہ ہے. اگے وہ دی تشریح کر دیں. ان تشریح سنو. فرماتے ہیں بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام. فرمانے نے اس معنی وچ سارے نبیوں دی حقیقت، سارے نبیوں دی حقیقت اور سارے فرشتیاں دی حقیقت کالظلال لہا. ذل ہے، ذل سایہ. یہ تو انہوں کی میں سمجھاواں ادھر تک ہو ایسے اٹھ کے سمجھاواں گے یار. یہ دیکھیں نیچے کیا ہے؟ سایہ منڈیوں نظر پہ آمدہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اینو عربی بھی جادیں ذل زوئنل توہاں زوہاں جو ہوندہ ہے. سائے نو کی آدیں سارے بولو پیار نہ پیچھے جتنے بیٹھے ہو بولو کیا آدیں ذل. اب یہ ذل جو ہے ذل یہ کیوں ہے؟ آپ سارے پیچھے نہیں دیکھنا، ادھر والے بندے اور پیچھے والے بندے وہ دیوار پر دیکھو بندوں کے سروں کا سایہ ہے اور ادھر تک ہو سارے ایتھے تک بھی ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو اوپر مینار ہے ان کا بھی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹوپی کا سایہ اس لڑکے کی ٹوپی کا پیچھے پڑ رہا ہے، یہ وہ اس بھائی کی ٹوپی کا وہ سایہ پڑ رہا ہے. اچھا وہ دیکھو وہ بھائی ہل رہا ہے تھوڑا سا ایسے ہلنا، اور دیکھو پیچھے سایہ بھی ہل رہا ہے ادھر تک ہو سارے. یہ سایہ کیوں ہے؟ اے منڈا پہ آمدہ سایہ نال پہ ٹردا ہے اور پہ پچھلے آمدہ سایہ پہ ٹردا ہے. یہ سایہ کیوں ہے؟ ہن میرے حل تک ہو سارے گل سمجھ آ گئی جے. اس سائے نو آدن ذل، اینو کیا آدن ذل. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ذل جو ہے یہ کیوں ہے؟ سایہ کیوں ہے؟ چونکہ اصل ہے، اصل ہے. ابھی وہ بندہ بیٹھا ہی نہ ہو پیچھے سایہ ہوئے تو جیڑا اصل جس دا سایہ ہوئے انہوں آدن اصل، انہوں کیا آدن تے سائے نو کیا آدن. اے سارے بولو گے تو گل سمجھ پنڈ دے ماحول وچ اے گلاں سمجھا جانا اے بھی میرے غوث پاک دا فیضان ہے. اے گلاں بچیو اے جڑیاں میں کردا پیا نا اے بڑے بڑے مفتی اور شیوخ الحدیث یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو تاں یہ گلاں کرنا بن دیاں. تو میں توان پہ سمجھا کے جانا ہوں چونکہ میری نیت یہ ہے زندگی موت اللہ دے ہاتھ سے مڑ کے کدے ملیے نہ ملیے اینا بچیاں دے دلاں وچ بھی عشق رسول دیاں موہراں لگ جان. ایک باری موڑ پھر سمجھو. اے سایہ او بیٹا ادھر رک جاؤ، اے یہاں رک ٹھہرو، ادھر دیکھو دیوار پہ سایہ نظر آیا، بچے چلو بس رک جاؤ، وہ سایہ رک گیا. بیٹا پیچھے ہو، سایہ پیچھے ہو گیا. بیٹا آگے آؤ، سایہ آگے آ گیا. جدھر
عربی میں کہ آیا ذل، اور جس کا ذل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اصل۔ اب آؤ مجدد صاحب کی عبارت کی طرف، اب پھر منڈو شنڈو گیر لاندے ہیں آسی۔ اے علم، اے مسلمان جان لے، اے مسلمان جان لے۔ حضور دسو کی جانیے؟ فرمانے ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول، پہلی گل اے جان کہ جڑا کچھ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، حضور دی حقیقت ظہور اول ہے، ظہور، اور آگے وہ فرماتے ہیں وہ حقیقت الحقائق، اور حقیقتوں دی حقیقت ہے، بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام کالظلال لہا و اصلو۔ ہن سنے اور نہ اے نبیاں دی تے فرشتیاں دی ساری کائنات دی مثال ذل کی ہے، کس کی؟ اور ان سارے ظلال کی اصل کا نام حقیقت محمد ہے۔ اب جب یہ سمجھ گئے ہو تو اب آؤ بریلی والے کی بات سمجھو، وہ جو نہ تھے، وہ جو تو کچھ بھی، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ شریف گئے تو حاضر ہوئے، تو گئے تو یہاں سے حج کے لیے، اب بندہ جاتا ہے حج کے لیے کہاں؟ مکے جاندہ ہے نجارو، وہ بھائی طواف کتھے کردہ ہے؟ ساریاں پیار نال بولنا ہے، کتھے کردہ ہے؟ تے وہ صفا مروہ دی صحیح کتھے کردہ ہے؟ اور تو میدان عرفات کتھے ہے؟ مزدلفہ کتھے ہے؟ ایسا ہے، یعنی بولو نا سارے مکے ہے نا۔ تو انہاں کو بندیاں پوچھے آپ کتھے چلے ہو؟ اے لوگ ہار پہ پاندیں کدھر جا رہے ہیں بندہ؟ ہوں کہنا تو ایسی میں مکے جا رہے ہیں۔ انہاں کو کیا کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا۔ احمد رضا بریلوی کوئی یہ نہیں کہ جنہوں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ میں باہر کوئی کھیرے ویچنا لے جڑا ہے۔ 315 علوم پر مہارت تامہ، قرآن کے اسرار و معارف و رموز نوکے زبان پر، سینہ حدیث مصطفیٰ کے نور سے روشن، اسرار اولیاء سے سینہ مزین، اور ذہن ایسا لطیف تر، اور یہ اتنی بلندی پر شہباز معرفت پرواز کر رہا ہے تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کی بھاری اور لطیف بات کو سمجھنے کے لیے کسی لطیف تر دماغ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، تو اس پر بڑے بڑوں کو تکلیف ہوگی، دیکھو جی انہوں نے کوئی کعبے نال دشمنی ہے، اور نہیں ہو چلیا، ہرگز نہیں، وہ حقیقت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ کیا کہا جی؟ طیبہ کیے، وہ میں قربان آپ پر، طیبہ کیے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے؟ جس بندے بھی میں نے پوچھا کتھے چلے ہو، میں آخیا مدینے جا رہے ہیں۔ تو میں کیوں کیا مدینے جا رہے ہیں؟ اگلی گل کر دیں، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل۔ ہون ذل سمجھ آیا ہے نا؟ کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ فرمایا سائے کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری نظر اصل وچ اٹکی ہوئی ہے۔ زور سے بولو یار، اے جیڑی میں گلاں تواڈے نال کیتیاں نے، اے او نے جیڑیاں عارفاں نو سمجھ آئیاں، صوفیاں نو تے کاملاں نو۔
کنہاں نو بولو؟ صوفیاں، کاملاں، عارفاں، عاشقاں. ادھر جی کوئی نہیں توجہ نہ، بس بیٹھ میری کلیجے کے ٹکڑے، میری جان قربان آپ پر بیٹھ جاؤ. یہ پیسے اس رومال والے کو حضور جی دیجیے گا، میرے بچے بیٹھ جو میرے کلیجے کے ٹکڑے، لے لو چیز، یہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں. عائشہ بس ہے ادھر میرے حال تک سارے بات یہ گلاں عاشقاں عارفاں کاملاں نو سمجھ آئیاں نا تے تاں جا کے اے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے جڑیاں کتاباں وچوں عارفاں دیاں صوفیاں دی میں تانوں سنا رہا ہاں. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کی یہ ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا. حقیقت رسول ایک ایسا سمندر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ایک قطرہ ہے، ایک ہی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، قطرے دا بھی کھربواں حصہ، کروڑواں بھی نہیں. اجے گل اگے ہے تو پھر گل کیا ہے؟ گل اللہ ہی نہیں پتہ ہے. سانو تو بابیاں اتنی سمجھائی بے عد رمضان دسدا نہیں ساڈا ڈھولن مائی، میم دے اولے وسدا نہیں ساڈا ڈھولن مائی. میم کے اولے اللہ ملتا ہے، یعنی جو میم تک پہنچے اسے الف ملتا ہے، جو مصطفیٰ تک پہنچے اسے خدا ملتا ہے. تم مجھے بتاؤ نا، شریعت ظاہریہ کے مطابق بتاؤ، کوئی ایک بندہ دکھا دو کہ جسے خدا ملا ہو مصطفیٰ کے بغیر، اور کوئی ایک ہی دکھا دو جسے خدا نہیں ملا مصطفیٰ کے بغیر. تو جسے در مصطفیٰ مل جاتا ہے، دہن سے مشک و گلاب، بالکل ایسا ہی ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور تک پہنچتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اونچا بولو، اللہ تک. کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہ حضور تک پہنچنے کعبہ، آپ کہو جی نہیں جی کعبے جڑا پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، کہہ دیو تو پھر میں تمہیں عرض کراں گا. سادے سادے جٹ بندے بیٹھے ہو، تسی مینوں اتنی میری گل سن کے جواب دے دیو، کرما والے ہو تو سونے ہو تو حضور دے عاشقو سادے ہو. یہ دسو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً دنیا تے تشریف لے آمن تو پہلے کعبہ ہے سی یا نہیں؟ ہے سی نا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا، اچھا بولو. اسماعیل علیہ السلام گارا پتھر دیندے رہے تو مکے میں ہے سی نا. تو یہ کعبے تک پہنچنے سے خدا تک پہنچنا ہی ممکن تھا. تو جتنے کافر تھے سارے ہی کعبے کے اندر تک بھی جاتے تھے، خدا تک نہیں پہنچ سکے. پر کعبے کی شان بھی اگر بتائی ہے تو مصطفیٰ نے بتائی ہے، اور کعبے کے مالک تک بھی اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے. اس لیے گل ساری، پھر پیار نال بولو، گل ساری. اچھا تو باقی جیڑی حقیقت ہے بھائیا اساں تے اتنی سمجھیے بھائی جے بندہ نمازی پرہیزگار، ایک بندہ ایڈا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار سی، انہیں حضور نے فرمایا جا ابو بکر انہوں قتل کر دے. بندہ بڑا نیک نمازی، وہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلو کہ پوری مسجد حضور دے سامنے ایڈی دی شان بیان کی تھی. حضور وہ نمازاں ہیں جو پڑھتا ہے وہ متخشیاں خشوع نال خضوع نال. حضور نے فرمایا جا ابو بکر جا کے انہوں وڈ دے، قتل کر. اور یہ وجہ کیا تھی؟ نمازیں تھیں، خشوع تھا، خضوع تھا. ایک بات اس کے من میں آئی کہ جس طرح میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس طرح سرکار بھی نہیں پڑھ سکتا. گیا ردیا گیا دو ہی جانی، ردیا گیا دو ہی جانی. اور دوسری طرف بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، بندہ ایک گناہگار ترین تھا. حضرت جانتے ہیں، ادھر علماء جو تشریف فرمائیں ان کو بھی معلوم ہوگا، گناہ کا بھی نام لینے کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں عربی میں بول دیتا ہوں، شارب الخمر تھا. اور بندہ حضور کی محفل میں آ گیا، لیکن اس کبیرہ گناہ کے باوجود اس کے دل میں حضور کا ادب تھا. اور یہ میرا مشاہدہ ہے، گستاخ ہونا اور گل ہے، گناہگار ہونا اور گل ہے. گستاخ ہونا، مثلا مثال دے طور تے ایک بچہ ہے 5 ویلیاں دی نماز پڑھتا ہے،
تو گھر جا کے جانا ہے تو ماں نو جناب کی ہے ہٹ چھے اور ایک ہے ٹوٹی پجی نماز کدے پڑھی کدے نہ پڑھی لیکن جا کے ماں نو آتا ہے امی تواڈے پیر دبان دا دل کردا پیا وہ گناہگار ضرور ہے نماز انہوں پڑھنی چاہیے 5 ویلیاں دی وہ سستی کردا ہے انہوں سستی نہیں کرنی چاہیے لیکن کلمہ پڑھو سارے جھوٹ نہ بولیا مسیتی بیٹھے ہو اللہ دے ویڑے وچ بیٹھے ہو جھوٹ نہ بولیا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو مینوں صرف کلمہ پڑھ چکے ہو تساں اے دسو جڑا آ کے روز ماں دے پیر چمدا ہے چنگا اے ہے یا او نمازی جڑا 2 آن کے تردا ہے او میری جان قربان ایڈے سیانے تساں پتہ گل سیدھی کر لی گل سمجھ آ گئی تمہیں دعا کرو اللہ سانو گستاخ نہ کرے نہ ماں دا کرے نہ مصطفیٰ دا کرے نہ اللہ پاک سانو کسی لحاظ گستاخ نہ کرے تو سانو نیک بھی بنائے نماز و روزہ بھی چنگی طرح سانو پڑھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے چلو اب آگے آؤ وہ بندہ جو گناہگار ترین تھا وہ بندہ حضور کی محفل میں آ گیا حدیث شریف طویل ہے مختصر قصہ ہے کہ حضور نے فرمایا کچھ کسی صحابی نے کہہ دیتا اللہ انہوں ذلیل کرے حضور دے چہرے دا رنگ بدل گیا حضور نے فرمایا کون کہتا ہے کہ اللہ اسے ذلیل خبردار چپ مت کہو کہ اللہ اسے ذلیل کرے کیوں کرے کہو اللہ مغفر ورحم ہو اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ اس پر رحم کرے صحابہ کرام نے حیرت نال حضور نو تکیا بھئی بندہ ایڈا بڑا گناہگار حضور پہ آدھن اللہ جیتے رحم کرے یہ آنکھو حضور بھانپ گئے تو ویسے بھی بھانپ جاتے ہیں حضور نے دیکھا بھئی میرے دوستوں کے اندر کوئی اس بات کا ہیجان ہے کہ وہ حیران ہے فوراً ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ہی اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے اس رب دی مینوں قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے ما علمت الا انہ یحبنی و یحب اللہ میں اس گل تو سوا کچھ نہیں جاندا اے دے دل وچ میرا بھی پیار ہے میرے رب دا بھی پیار ہن سمجھ آئی جے کہ ایمان تاں کامل ہوندا ہے جدوں دل وچ حضور دے محبت اگوں اللہ پاک سانو ایمان کامل دے نال اسلام بھی کامل عطا فرمائے اور اے نمازاں پڑھن دی توفیق دے اے نمازاں حضور نبی پاک دی برگاہ چ حاضری ہے اللہ دی برگاہ چ بھی حاضری اونچا بولو نماز کے دی برگاہ حاضری ہے کلا حضور نہیں کہنا تو نہ کلا اللہ کہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ بولو کس کی بارگاہ میں یہ پکا لو جملہ بھائی 5 وقت یہ جو حاضری ہے کس کس کی بارگاہ میں قربان یا اللہ جڑا بولے او دی نصیباں وچ وقت بلند لکھ دے بھائی 5 وقت کی یہ جو حاضری ہے کس کی بارگاہ میں یہ دے بھی تساں عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ حاضر نہ ہونا چاہتے ہو وہ دسو اے میرے مریدو تساں بھی بولو وہ ماڑی میرے کو لانا چاہتے ہو کہ نہیں دسو بغداد جانا چاہتے ہو وہ تے کملے ہو میں کتھے تو بغداد کتھے تے اللہ دے رسول کتھے تے اللہ کتھے جیڑا بندہ 5 ویلیاں مسیتی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ وچ آئے گا ہن وابی بھائی کوئی اگر ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا وابیوں سے متاثر بیٹھا ہوا ہو یا کوئی وابیوں کا سنگی ساتھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے تو پیار سے کہتے ہیں بھیا ناراض نہ ہو جو ہم نے کہا رسول کی برگاہ اللہ کی برگاہ پر تو اختلاف نہیں کرتا رسول کی برگاہ پر بھی نہ کر چونکہ یہ ایک بارگاہ نہیں ہے یہ بارگاہ ایک ہے پر 2 کی ہے یہ بارگاہ ایک ہے پر 2 کی ہے مثلا کیسے جب تم کہتے ہو اللہ اکبر اب تم کس کی بارگاہ میں حاضر اللہ تبھی تو کہتے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ تم کس سے بات کر رہے ہو اللہ سے سارے بولو اللہ سے اللہ سے اب یہ بارگاہ کس کی ہے اللہ ہی کی ہے نا اور تم کلام کس سے کر رہے ہو اللہ سے کر رہے ہو لیکن جب تم اسی نماز میں ابھی ختم نہیں ہوئی دماغ میں رکھنا ابھی بارگاہ بدلی سیٹ بھی نہیں بدلی
सीट भी जिथे खलोते उथे ही बैठे हो, बस इतना था। पहले खड़े थे, अब बैठ गए, इसमें भी राज है, छोड़ो। पहले खड़े थे, अब बैठ गए हो, दो जानू हो गए हो। अल्लाह 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 अल्लाह। और अब कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। वही जुबान है जिससे तुमने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जब तुम ये कह रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो बारगाह भी वही थी मगर पेशे नजर खुदा था। अब जब कह रहे हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, बारगाह वही है, पेशे नजर मुस्तफा है। आप वादा करें कि हम इंशाअल्लाह नमाज की पूरी कोशिश करें, और तुम अगर 5 वक्त की नमाजी बन जाओ तो 5 वक्त तुम हजूर को सलाम करने वाले बन जाओ। और जो 5 वक्त हजूर को अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहे, मैं नहीं मानता, उस पर फजल के दरवाजे ना खुल जाए, उस पर करम के दरवाजे ना खुल जाएं। अरे इय्याका नअबुदु अल्लाह से कह रहे हो, सलाम महबूब पर पढ़ रहे हो, तो मियाँ यही तो 2 चीजें हैं जो अल्लाह को दरकार है। तो ईद उसे दरकार है, मुस्तफा का अदब दरकार है। मैंने जितनी बातें की नेक नियति के साथ की। अगर मेरी कोई बात में कोई कमी कोताही है तो मेरा रब मुझे माफ़ करे, और आपकी तबीयतों में अगर कोई मेरा जुमला चुभ गया हो तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आज साहब के दर्जात को अल्लाह बुलंद व बाला फरमाए, आप सबको सलामत रखे, और जिस तरह बैठे हुए अदब से इसी तरह बैठे रहें हैं। मैं समझूंगा मुझसे कामिल मोहब्बत उस बंदे को है जो मेरी बात पर अमल करेगा। महफिल जारी है, नात ख़्वानी भी इसी तरह जारी है। मैंने अभी एक और बयान करने के बाद इस्लामाबाद पहुँचना है। अगरचे इस्लामाबाद प्रोग्राम कोई नहीं है, वो तो सुबह 5 बज जाएंगे मुझे पहुँचते पहुँचते, लेकिन रात सारी का सफ़र है। एक तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे सफ़र की तकालीफ से महफूज फरमा, और कोई परेशानी अगर हमारी तकदीर में लिखी है अल्लाह उसे दूर फरमा दे, और अगर नहीं लिखी तो ये माज़ हज़ूर की नज़र है और मेहरबानी। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी नस्लों को आशिक़ रसूल बनाए, आप पर, आपकी बीवी बच्चों पर, आपके ख़ानदान पर अपने करम के, रहम के, इनायत के, लुत्फ़ के, अता के अबवाब मफ्तूह फरमा दे, और इस पूरे गांव की एक एक ईंट और पत्थर में से हजूर के नाम के नारे बुलंद होते थे। जी यही है जी, हाँ ये करीबी मदरसा फैज़े गुंबद खजरा, इसकी तरफ भी तवज्जो करें कि ये मदरसे ही तो ऐसी वो जगह हैं जहाँ से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की किरणें फूटती हैं। तो अगर आप अपने मोहल्ले में अपनी सुन्नी मसाजिद को आबाद करेंगे, मदारिस को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घरों में रहम करम फरमाएगा, तकलीफ़ों को दूर करेगा। जो अल्लाह के लिए चलता है अल्लाह उसकी हजूर की मोहब्बत और हजूर का इश्क और हजूर की ज़ात से पुख्तगी और हजूर की ज़ात से वबस्तगी हो, वगरना ना कोई दाढ़ी का फ़ायदा, ना कोई पगड़ी का फ़ायदा, ना कोई नमाज का फ़ायदा, ना कोई रोज़े का फ़ायदा, ना कोई तस्बीह का फ़ायदा। ये सब खुदा लपेट कर तुम्हें इसके साथ जहन्नुम में डाल देगा अगर मुस्तफा की मोहब्बत ना हुई, और अगर आमाल में कुछ कमजोरी भी हुई और हजूर का इश्क दिल में हुआ तो अल्लाह सब गुनाहों को बख्श कर मुस्तफा के कदमों में जगा। सारे बोलो और ये जो आप नारा ये जो आप नारा लगा रहे हैं ये बुखारी शरीफ की हदीस की तशरीह है, और वो बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए। हमारे बच्चे बच्चे को, मुसलमानों के एक एक बच्चे को ये हदीस शरीफ, अरबी नहीं आती ना आए, लेकिन अरबी ढोलन दी गल दा तर्जमा ते आए ना। वो यारो आपको अरबी नहीं आए, लेकिन जो अरबी माही है, जो मिठल मंठार है, वो जो हमारे दिलों की धड़कन है, आंखों का नूर है
اور سینے کا قرار ہے، تسکین ہے، وہ جو بات فرما گئے ہیں اسے تو سمجھنا چاہیے. فلانا مولوی صاحب حضور کے لیے کیا کہتا ہے، یہ بعد کی بات ہے. میں مجدد صاحب کے قول کو بھی بعد میں بیان کرتا ہوں. ابھی حدیث شریف سنیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. پر گل کے دیئے حضور نے فرمایا بخاری شریف، آپ نے نام سن رکھا ہے نا بخاری شریف کا، سن رکھا ہے نا، شکر ہے سارے ہی متفق ہیں اس پر. وہ مرزا جیلمی جو ہے اس نے اگر ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ بخاری شریف کی کتاب، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کاش کہ وہ کھول کر پڑھ کر سمجھیں، پر خود سمجھ آتی نہیں ہے جب تک کوئی مرد سمجھائے نا. آپ نے یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں بتلائیں آپ کے یہ کپڑے کسی ایسے درزی نے سیے ہیں جو بغیر استاذ کے درزی بن گیا؟ جواب دیو. اے جڑے تساں اے موبائل ہاتھ وچ پھڑے ہوئے اگر یہ کسی اناڑی بندے نو دیو تے بھئی یہ سکرین خراب ہے تو ٹھیک کر لے گا؟ اچھا بولو. جب دنیا دے ہر کام وچ استاذ تے گرو دی لوڑ ہے تو پھر دین تے انتہائی قیمتی نعمت ہے، اس کے لیے بھی کسی گرو کی ضرورت ہے، چاہے وہ گرو میر علی کی صورت میں ہو یا احمد رضا کی صورت میں. اس کے بغیر دین سمجھ آنے والا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اور اے حضور کے نو بے فرمان دے صحابہ بیٹھے ہوئے نگے. اے حضور نے ابو جہل سے نہیں فرمایا، عتبے سے نہیں فرمایا، ابو لہب سے نہیں فرمایا. یہ مصطفیٰ کریم نے وہ جو مکے کے مشرکین تھے ان سے نہیں فرمایا. یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو حضور کا لعاب اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. انطلق محمد رحمت اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے وَإِذَا أَمَرَهُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، حکم مصطفیٰ دیتے ہیں تو یہ دوڑ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ساری دنیا ایک پاس ہے، ماہی دا جملہ نکلے آئے ایک پاس. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حضور سے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہمیں. بدر میں جانے سے پہلے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہم بے شک 313 ہیں اور وہ بے شک ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ہمارے پاس تلواریں 8 ہیں، نیزے تھوڑے ہیں، بالے تھوڑے ہیں، اونٹ تھوڑے ہیں، گھوڑے تھوڑے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے آقا کہ مقدار ان کی زیادہ ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کے پاس تیرے جیسا حسین کوئی لیڈر نہیں ہے. نہ ان کافروں کے دلوں کے اندر ابو جہل کی وہ قدر و قیمت ہے جو ہمارے سینوں میں تیری زلف کے ایک بال کی قدر و قیمت ہے. یا رسول اللہ وہ آئے ہیں دنیا کے لیے، ہم جا رہے ہیں آپ کی خاطر، تو بے شک وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا عشق اور ہماری محبت یا رسول اللہ اس کے تقاضے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ حکم فرمائیں، ہم اپنے گھوڑوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اب گہرائی کتنی ہے، ہم یہ دیکھیں گے دریا بھی نہیں تکنا، گہرائی بھی نہیں تکنا، سرکار نو دیکھاں گے. یہ مطلب ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے. اچھا پھر ایسے لوگ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ایسے لوگ سامنے بیٹھے حضور کے فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں ایک بندہ بھی یہ وچ مولا علی بھی شامل نے. اچھا سارے آنکھوں بے شک، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے، کعبے دی چھت تے چڑھن والا جنا حضرت بلال بھی شامل ہے. یہ سارے حضرات اس میں شامل ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ کران تو بعد ایک بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ
والناس اجمعین. کاش کہ آپ کو یہ حدیث شریف آپ پلے بن لو. اللہ دی قسم ہے کسے 2 نمبر مولوی دے کنڈے تے پھسو گے نہیں. جیڑا تانوں گھیرنا آوے انہوں آگو بھائی سانوں گھیرنا اساں اگے ہی بدے بدھائے ہیں مدینے والے دے. بس کوئی یار دی گل سنانی ہے تو سنا. تاں ہی تو بلے شاہ صاحب فرماندے سن نا کہ نہ علماں وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سنا. وہ کیوں فرماندے سن؟ انہوں نے پتہ سی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک بندہ بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود روزہ رکھنے کے، باوجود قربانیاں کرنے کے، باوجود جہاد کرنے کے، باوجود تسبیحات پڑھنے کے، باوجود راتوں کو جاگ کر راتوں کو مسلوں کی زینت بننے سے یا مسلوں پہ بیٹھ کر عبادات کرنے سے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک تم اپنے ابے سے اور اپنی والدہ ہی اولاد سے والناس سے اجمعین، تو آدم کی پوری نسل سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے. ایمان اللہ نے دل میں رکھنا ہے، اللہ ایمان دل میں رکھے گا ہی نہیں. اور جیسے ہی ماں سے، اولاد سے، باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرو گے تو جس نے ایمان رکھنا ہے وہ تمہارے دل کو گلستان ایمان بنا لے گا. ہون دسو گل ساری بھائی. اے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اگر یہ پڑھنے سے اللہ ہمیں نمازی بنائے مگر حضور کا محبت کرنے والا نمازی بنائے. اللہ ہمیں روزے دار بنائے مگر حضور سے محبت کرنے والا. یعنی ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ حضور نے فرمایا، ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ حضور نے فرمایا، ہم اس لیے داڑھی رکھیں کہ حضور نے فرمایا. ہم اپنی ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہ بولیں لیکن اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں ادے تو ناراض ہاں جی مات پیو ناراض نے. ہم اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں اس لیے کہ کس نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا. جب آپ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت آپ پر غالب ہو جائے گی اور چھا جائے گی محبت آپ کے سینے پر، دل پر، تو اس کے بعد اللہ آپ کے دل کے اندر ایمان رکھ دے گا. پھر ایمان آئے گا. مطلب کہ ظاہر ہوا کہ گل ساری اے من ہے گل ساری سرکار دی دا کہ حضور دی محبت نہ ہوئی تو پھر پیچھے بچنا کھ بھی. تو اے گلا میں کیوں تواڈے نال کر رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، تاکہ حضور کی محبت ہو. اور جو تمہیں پٹڑی سے اتارتے ہیں وہ جی دیکھو جی وہ تو جی مکے میں پیدا ہوئے، وہ یہ پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہے. یہ گل ہی ہو رہے، یہ ادوں دی گل ہو رہی ہے کہ جدوں اللہ رب العالمین نے زمین سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، عرش سے، کرسی سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور اس نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا اور پھر اسی نور کے صدقے میں زمینوں، آسمان اور کائنات کو پیدا فرما دیا. اور یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں. مثلا دیکھو اگر یہ سمجھ میں نہ آتی یہ اندازہ کریں کہ جس نے میرے محبوب پر درود پڑھا، الحضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود ایک مرتبہ پڑھا اس پر اللہ کتنی رحمتیں نازل کرے گا؟ اللہ خود نہیں پڑھتا. یہ جواب دیو بھیجتا ہے کہ نہیں؟ چلو پڑھنا اللہ کی شان کے لفظ علماء کرام فرماتے ہیں پڑھنا نہیں بولنا چاہیے، بھیجنا. وہ بھیجنے والا بول دے ہو، اللہ بھیجتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. اللہ جدے دے درود بھیجے انہوں کہیں اور دی لوڑ ہے. یہ گل پکی ہے. مڑ کیوں اللہ فرماندا ہے تساں درود پڑھو، صلو علیہ وسلموا، تم درود پڑھو اور تم سلام کہو. جدو تو آپ سلام بھیجنا ہے، جدو تو آپ درود بھیجنا ہے، مڑ سن کیوں آدا ہے؟ تیرے سلام دے برابر تے کہندا سلام ہے ہی نہیں، تو تیرے درود دے برابر تے کہندا درود ہے ہی نہیں. او بھائی سمجھ،
ان کو درود کی حاجت یا سلام کی تیرے میرے کی نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کے لبوں پر میرے یار کا نام آ جائے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بیٹھ جائے گا. اور اگر حضور کی محبت نہیں تو ککھ بھی نہیں. اچھا اے جڑی میں مجدد صاحب دی گل کر رہا تھا، ذرا پھر ادھر آ جاؤ. جنہاں پوری گفتگو میری سنی انہوں نے آسان ہو جائے گی گل سمجھنا. وہ فرماندے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دے شعر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ. جان ہے وہ، جان ہے وہ جہان کی، بس جان ہے تو جہان ہے. اکھ ہے پر روح نہیں تو اکھ کس کام دی، کن ہے پر روح نہیں تو کن کس کام دا، ہاتھ ہے پر جان کوئی نہیں. اے کئی تک دے اس ہو فالج زدہ روح ہی اس جسم دے سیج نہیں، مردہ جسم نہ پھڑ سکتا ہے. این جی یہ لگتے ہوئے بے جان ٹر نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس جسم کی جان مصطفیٰ کا پیار ہے، محبت ہے. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو. اب آئیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں اعلم ان الحقیقت المحمدیت ظہور اول و حقیقت الحقائق. اے مسلمان جان لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقت ظہور اول ہے، اور ہر حقیقت دی حقیقت دا نام محمد عربی ہے. ہر حقیقت دی حقیقت محمدیہ ہے. اگے وہ دی تشریح کر دیں. ان تشریح سنو. فرماتے ہیں بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام. فرمانے نے اس معنی وچ سارے نبیاں دی حقیقت، سارے نبیاں دی حقیقت اور سارے فرشتیاں دی حقیقت کالظلال لہا، ذل ہے، ذل سایہ. اے تو انہوں کی میں سمجھاواں، ادھر تکو ایسے اٹھ کے سمجھاواں گے یار. یہ دیکھیں نیچے کیا ہے؟ سایہ مڑیو نظر پہ آمدہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اینو عربی بھی جا دیں ذل، زوئنل توہاں زوہاں جو ہوندہ ہے. سائے نو کی آدیں؟ سارے بولو پیار نہ، پیچھے جتنے بیٹھے ہو بولو کیا آدیں؟ ذل. اب یہ ذل جو ہے، ذل یہ کیوں ہے؟ آپ سارے پیچھے نہیں دیکھنا، ادھر والے بندے اور پیچھے والے بندے وہ دیوار پر دیکھو، بندوں کے سروں کا سایہ ہے، اور ادھر تک ہو سارے ایتھے تک بھی ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں وہ جو اوپر مینار ہے ان کا بھی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹوپی کا سایہ اس لڑکے کی ٹوپی کا پیچھے پڑ رہا ہے، یہ وہ اس بھائی کی ٹوپی کا وہ سایہ پڑ رہا ہے. اچھا وہ دیکھو وہ بھائی ہل رہا ہے تھوڑا سا ایسے ہلنا، اور دیکھو پیچھے سایہ بھی ہل رہا ہے، ادھر تک ہو سارے. یہ سایہ کیوں ہے؟ اے منڈا پہ آمدہ سایہ نال پہ ٹردا ہے، او پہ پچھلے آمدہ سایہ پہ ٹردا ہے. یہ سایہ کیوں ہے؟ ہن میرے حل تک ہو سارے گل سمجھ آ گئی جے. اس سائے نو آدن ذل، اینو کیا آدن؟ ذل. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ذل جو ہے یہ کیوں ہے؟ سایہ کیوں ہے؟ چونکہ اصل ہے، اصل ہے. ابھی وہ بندہ بیٹھا ہی نہ ہو پیچھے سایہ ہوئے تو جیڑا اصل جس دا سایہ ہوئے انہوں آدن اصل، انہوں کیا آدن؟ تو سائے نو کیا آدن؟ اے سارے بولو گے تو گل سمجھ. پنڈ دے ماحول وچ اے گلاں سمجھا جانا اے بھی میرے غوث پاک دا فیضان ہے. اے گلاں بچیو اے جڑیاں میں کردہ پہ نا، اے بڑے بڑے مفتی اور شیوخ الحدیث
یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو تاں یہ گلاں کرنا بن دیاں تو میں تمہیں پہ سمجھا کے جانا وا چونکہ میری نیت یہ ہے زندگی موت اللہ دے ہاتھ سے مڑ کے کدے ملیے نہ ملیے اینا بچیاں دے دلاں وچ بھی عشق رسول دیاں موہراں لگ جان ایک باری موڑ پھر سمجھو اے سایہ او بیٹا ادھر رک جاؤ اے یہاں رک ٹھہرو ادھر دیکھو دیوار پہ سایہ نظر آیا بچے چلو بس رک جاؤ وہ سایہ رک گیا بیٹا پیچھے ہو سایہ پیچھے ہو گیا بیٹا آگے آؤ سایہ آگے آ گیا جدھر جدھر اصل ادھر ادھر ذل اور ذل جو ہے ذل بولو سایہ نون ذل آخنا ہے عربی میں کہ آیا ذل اور جس کا ذل ہو اسے کیا کہتے ہیں اصل اب آؤ مجدد صاحب کی عبارت کی طرف اب پھر منڈو شنڈو گیر لاندے ہیں آسی اے علم اے مسلمان جان لے اے مسلمان جان لے حضور دسو کی جانیے فرمانے ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول پہلی گل اے جان کہ جڑا کچھ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری حضور دی حقیقت ظہور اول ہے ظہور اور آگے وہ فرماتے ہیں وہ حقیقت الحقائق اور حقیقتوں دی حقیقت ہے بے معنی اس معنی وچ ان سائر الحقائق سواؤن کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام کالظلال لہا و اصلو ہن سنے اور نہ اے نبیاں دی تو فرشتیاں دی ساری کائنات دی مثال ذل کی ہے کس کی اور ان سارے ذلال کی اصل کا نام حقیقت محمد ہے اب جب یہ سمجھ گئے ہو تو اب آؤ بریلی والے کی بات سمجھو وہ جو نہ تھے وہ جو تو کچھ بھی اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو اور ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ شریف گئے تو حاضر ہوئے تو گئے تو یہاں سے حج کے لیے اب بندہ جاتا ہے حج کے لیے کہاں مکے جاندہ ہے یارو وہ بھائی طواف کتھے کردہ ہے ساریاں پیار نال بولنا ہے کتھے کردہ ہے تے وہ صفا مروہ دی صحیح کتھے کردہ ہے اور تو میدان عرفات کتھے ہے مزدلفہ کتھے ہے ایسا ہے یعنی بولو نا سارے مکے ہے نا تو انہاں کو بندیاں پوچھے آپ کتھے چلے ہو اے لوگ ہار پہ پاندن کدھر جا رہے ہیں بندہ ہوں کہنا تو اسی میں مکے جا رہے ہیں انہاں کو کیا کعبے کا نام تک نہ لیا کعبے کا احمد رضا بریلوی کوئی یہ نہیں کہ جنہوں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ میں باہر کوئی کھیرے میں چڑھا لے جڑا ہے 315 علوم پر مہارت تامہ قرآن کے اسرار و معارف و رموز نوکے زبان پر سینہ حدیث مصطفیٰ کے نور سے روشن اسرار اولیاء سے سینہ مزین اور ذہن ایسا لطیف تر اور یہ اتنی بلندی پر شہباز معرفت پرواز کر رہا ہے تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کی بھاری اور لطیف بات کو سمجھنے کے لیے کسی لطیف تر دماغ کی ضرورت ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا تو اس پر بڑے بڑوں کو تکلیف ہوگی دیکھو جی انہوں نے کوئی کعبے نال دشمنی ہے اور نہیں ہو چلیا ہرگز نہیں وہ حقیقت پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کیا کہا جی طیبہ کیے وہ میں قربان آپ پر طیبہ کیے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے جس بندے بھی میں نے پوچھا کتھے چلے ہو میں آخیا مدینے جا رہے ہیں
تمہیں کیوں کیا مدینے جا رہے ہیں؟ اگلی گل کر دیں، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل. ہوں ذل سمجھ آیا ہے نا؟ کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. فرمایا سائے کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری نظر اصل وچ اٹکی ہوئی ہے. زور سے بولو یار. جڑیاں میں گلاں تواڈے نال کیتیاں نے او نے جڑیاں عارفاں نو سمجھ آئیاں، صوفیاں نو تے کاملاں نو. کنہاں نو بولو؟ صوفیاں، کاملاں، عارفاں، عاشقاں. ادھر جی کوئی نہیں توجہ نہ بس بیٹھ میری کلیجے کے ٹکڑے، میری جان قربان آپ پر بیٹھ جاؤ. یہ پیسے اس رومال والے کو حضور جی دیجیے گا، میرے بچے بیٹھ جو میرے کلیجے کے ٹکڑے لے لو چیز، یہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں. عائشہ بس ہے ادھر میرے حال تک سارے بات. یہ گلاں عاشقاں عارفاں کاملاں نو سمجھ آئیاں نا تے تاں جا کے اے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے جڑیاں کتاباں وچوں عارفاں دیاں صوفیاں دی میں تانوں سنا رہا ہاں. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کی یہ ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا. حقیقت رسول ایک ایسا سمندر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ایک قطرہ ہے، ایک ہی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، قطرے دا بھی کھربواں حصہ، کروڑواں بھی نہیں. اجے گل اگے ہے تو پھر گل کیا ہے؟ گل اللہ ہی نہیں پتہ ہے. سانو تو بابیاں اتنی سمجھائی بے عد رمضان دسدا نہیں ساڈا ڈھولن مائی، میم دے اہلے وسدا نہیں ساڈا ڈھولن مائی. میم کے اولے اللہ ملتا ہے، یعنی جو میم تک پہنچے اسے الف ملتا ہے، جو مصطفیٰ تک پہنچے اسے خدا ملتا ہے. تم مجھے بتاؤ نا، شریعت ظاہریہ کے مطابق بتاؤ، کوئی ایک بندہ دکھا دو کہ جسے خدا ملا ہو مصطفیٰ کے بغیر، اور کوئی ایک ہی دکھا دو جسے خدا نہیں ملا مصطفیٰ کے تو جسے در مصطفیٰ مل جاتا ہے دہن سے مشکو گلاب، بالکل ایسا ہی ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور تک پہنچتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہ اونچا بولو، اللہ تک. کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہ حضور تک پہنچنے کعبہ. آپ کہو جی نہیں جی کعبے جڑا پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے کہہ دیو تو پھر میں تمہیں عرض کراں گا. سادے سادے جٹ جٹ بندے بیٹھے ہو، تسی مینوں اتنی میری گل سن کے جواب دے دیو، کرما والے ہو تے سونے ہو تے حضور دے عاشقو سادے ہو. یہ دسو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً دنیا تے تشریف لے آمن تو پہلے کعبہ ہے سی یا نہیں؟ ہے سی نا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا. اچھا بولو. اسماعیل علیہ السلام گارا پتھر دیندے رہے تو مکے میں ہے سی نا. تو یہ کعبے تک پہنچنے سے خدا تک پہنچنا ہی ممکن تھا. تو جتنے کافر تھے سارے ہی کعبے کے اندر تک بھی جاتے تھے، خدا تک نہیں پہنچ سکے. پر کعبے کی شان بھی اگر بتائی ہے تو مصطفیٰ نے بتائی ہے، اور کعبے کے مالک تک بھی اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے. اس لیے گل ساری، پھر پیار نال بولو، گل ساری. اچھا تو باقی جیڑی حقیقت ہے بھائی آساں تے اتنی سمجھیے بھائی جے بندہ نمازی پرہیزگار، ایک بندہ ایڈا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار سی، انہیں حضور نے فرمایا جا ابو بکر انہوں قتل کر دے. بندہ بڑا نیک نمازی، وہ حدیث شریف کے لفظ ہیں ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلو کے پوری مسجد حضور دے سامنے ایڈی دی شان بیان کی تھی. حضور وہ نمازاں ہیں جو پڑھتا ہے وہ متخشیاں خشوع نال خضوع نال. حضور نے فرمایا جا ابو بکر جا کے انہوں وڈ دے، قتل کر. اور یہ وجہ کیا تھی؟ نمازیں تھیں، خشوع تھا، خضوع تھا.
ایک بات اس کے من میں آئی کہ جس طرح میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس طرح سرکار بھی نہیں پڑھ سکتا. گیا ردیا گیا دو ہی جانی، ردیا گیا دو ہی جانی. اور دوسری طرف بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، بندہ ایک گناہگار ترین تھا. حضرت جانتے ہیں، ادھر علماء جو تشریف فرمائیں ان کو بھی معلوم ہوگا، گناہ کا بھی نام لینے کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں عربی میں بول دیتا ہوں. شارب الخمر تھا اور بندہ حضور کی محفل میں آ گیا، لیکن اس کبیرہ گناہ کے باوجود اس کے دل میں حضور کا ادب تھا. اور یہ میرا مشاہدہ ہے، گستاخ ہونا اور گل ہے، گناہگار ہونا اور گل ہے. گستاخ ہونا، مثلا مثال دے طور تے ایک بچہ ہے 5 ویلیاں دی نماز پڑھتا ہے تو گھر جا کے جانا ہے تو ماں نو جناب کی ہے ہٹ اٹھے، اور ایک ہے ٹوٹی بجی نماز کدے پڑھی کدے نہ پڑھی، لیکن جا کے ماں نو آتا ہے امی تواڈے پیر دبان دا دل کردا پیا. وہ گناہگار ضرور ہے، نماز انہوں پڑھنی چاہیے 5 ویلیاں دی، وہ سستی کردا ہے، انہوں سستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کلمہ پڑھو سارے، جھوٹ نہ بولیا مسیتی بیٹھے ہو، اللہ دے ویڑے وچ بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولیا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، مینوں صرف کلمہ پڑھ چکے ہو. تساں اے دسو جڑا آ کے روز ماں دے پیر چمدا ہے چنگا اے ہے یا او نمازی جڑا 2 آن کے تردا ہے؟ او میری جان قربان، ایڈے سیانے تساں پتہ گل سیدھی کر لی، گل سمجھ آ گئی تمہیں. دعا کرو اللہ سانو گستاخ نہ کرے، نہ ماں دا کرے نہ مصطفیٰ دا کرے، نہ اللہ پاک سانو کسی لحاظ نال گستاخ نہ کرے تو سانو نیک بھی بنائے، نماز و روزہ بھی چنگی طرح سانو پڑھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. چلو اب آگے آؤ. وہ بندہ جو گناہگار ترین تھا وہ بندہ حضور کی محفل میں آ گیا. حدیث شریف طویل ہے، مختصر قصہ ہے کہ حضور نے فرمایا، کسی صحابی نے کہہ دیتا اللہ انہوں ذلیل کرے، حضور دے چہرے دا رنگ بدل گیا. حضور نے فرمایا کون کہتا ہے کہ اللہ اسے ذلیل؟ خبردار چپ، مت کہو کہ اللہ اسے ذلیل کرے. کیوں کرے؟ کہو اللہ مغفر و برحم ہو، اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ اس پر رحم کرے. صحابہ کرام نے حیرت نال حضور نو تکیا، بھئی بندہ ایڈا بڑا گناہگار، حضور پہ آدھن اللہ جیتے رحم کرے، یہ آنکھو. حضور بھانپ گئے، تو ویسے بھی بھانپ جاتے ہیں. حضور نے دیکھا بھئی میرے دوستوں کے اندر کوئی اس بات کا ہیجان ہے کہ وہ حیران ہے. فوراً ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، اس رب دی مینوں قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے، ما علمت الا انہ یحبنی ویحب اللہ، میں اس گل تو سوا کچھ نہیں جاندا، اے دے دل وچ میرا بھی پیار ہے، میرے رب دا بھی پیار. ہن سمجھ آئی جے کہ ایمان تاں کامل ہوندا ہے جدوں دل وچ حضور دے محبت. اگوں اللہ پاک سانو ایمان کامل دے نال اسلام بھی کامل عطا فرمائے اور اے نمازاں پڑھن دی توفیق دے. اے نمازاں حضور نبی پاک دی برگاہ چ حاضری ہے، اللہ دی برگاہ چ بھی حاضری ہے. اونچا بولو، نماز کے دی برگاہ حاضری ہے. کلا حضور نہیں کہنا تو نہ کلا اللہ کہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ. بولو کس کی بارگاہ میں؟ یہ پکا لو جملہ بھائی 5 وقت یہ جو حاضری ہے کس کس کی بارگاہ میں؟ میں قربان، یا اللہ جڑا بولے او دی نصیباں وچ وقت بلند لکھ دے. بھائی 5 وقت کی یہ جو حاضری ہے کس کی بارگاہ میں ہے؟ یہ دے بھی تساں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ حاضر نہ ہونا چاہتے ہو؟ وہ دسو اے میرے مریدو تساں بھی بولو، وہ ماڑی میرے کو آنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ دسو بغداد جانا چاہتے ہو؟ وہ تے کملے ہو، میں کتھے تو بغداد کتھے تے اللہ دے رسول کتھے تے اللہ کتھے. جیڑا بندہ 5 ویلیاں مسیتی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی برگاہ بچ آئے گا. ہن وابی بھائی کوئی اگر ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا وابیوں سے متاثر بیٹھا ہوا ہو یا کوئی وابیوں کا سنگی ساتھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے تو پیار سے کہتے ہیں بھیا ناراض نہ ہو، جو ہم نے کہا رسول کی برگاہ، اللہ کی برگاہ پر تو اختلاف نہیں کرتا، رسول کی برگاہ پر بھی نہ کر، چونکہ یہ ایک برگاہ نہیں ہے، یہ برگاہ ایک ہے پر 2 کی ہے. یہ بارگاہ ایک ہے پر
دو کی ہے. مثلا کیسے؟ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، اب تم کس کی بارگاہ میں حاضر؟ تبھی تو کہتے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ سے. سارے بولو اللہ سے. اللہ سے. اب یہ بارگاہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے نا. اور تم کلام کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. لیکن جب تم اسی نماز میں، ابھی ختم نہیں ہوئی، دماغ میں رکھنا، ابھی بارگاہ بدلی، سیٹ بھی نہیں بدلی، سیٹ بھی جتھے کھلوتے اتھے ہی بیٹھے ہو. بس اتنا تھا، پہلے کھڑے تھے اب بیٹھ گئے. اس میں بھی راز ہے، چھوڑو. پہلے کھڑے تھے اب بیٹھ گئے ہو، دو زانو ہو گئے ہو. اللہ 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 اللہ. اور اب کہتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی. وہی زبان ہے جس سے تم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب تم یہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بارگاہ بھی وہی تھی مگر پیش نظر خدا تھا. اب جب کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، بارگاہ وہی ہے، پیش نظر مصطفیٰ ہے. آپ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پوری کوشش کریں، اور تم اگر 5 وقت کی نمازی بن جاؤ تو 5 وقت تم حضور کو سلام کرنے والے بن جاؤ. اور جو 5 وقت حضور کو السلام علیکہ ایہا النبی کہے، میں نہیں مانتا، اس پر فضل کے دروازے نہ کھل جائیں، اس پر کرم کے دروازے نہ کھل جائیں. ارے ایاک نعبد اللہ سے کہہ رہے ہو، سلام محبوب پر پڑھ رہے ہو، تو میاں یہی تو 2 چیزیں ہیں جو اللہ کو درکار ہے. تو عید اسے درکار ہے، مصطفیٰ کا ادب درکار ہے. میں نے جتنی باتیں کی نیک نیتی کے ساتھ کی. اگر میری کوئی بات میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے، اور آپ کی طبیعتوں میں اگر کوئی میرا جملہ چبھ گیا ہو تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. حضرت صاحب کے درجات کو اللہ بلند و بالا فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، اور جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے اسی طرح بیٹھے رہیں. میں سمجھوں گا مجھ سے کامل محبت اس بندے کو ہے جو میری بات پر عمل کرے گا. محفل جاری ہے، نعت خوانی بھی اسی طرح جاری ہے. میں نے ابھی ایک اور بیان کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچنا ہے. اگرچہ اسلام آباد پروگرام کوئی نہیں ہے، وہ تو صبح 5 بج جائیں گے مجھے پہنچتے پہنچتے، لیکن رات ساری کا سفر ہے. ایک تو دعا کیجئے گا اللہ مجھے سفر کی تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور کوئی پریشانی اگر ہماری تقدیر میں لکھی ہے اللہ اسے دور فرما دے، اور اگر نہیں لکھی تو یہ محض حضور کی نظر ہے اور مہربانی. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو عاشق رسول بنا دے. آپ پر، آپ کی بیوی بچوں پر، آپ کے خاندان پر اپنے کرم کے، رحم کے، عنایت کے، لطف کے، عطا کے ابواب مفتوح فرما دے، اور اس پورے گاؤں کی ایک ایک اینٹ اور پتھر میں سے حضور کے نام کے نعرے بلند ہوتے رہے. جی یہی ہے جی. ہاں یہ قریبی مدرسہ فیض گنبد خضرا، اس کی طرف بھی توجہ کریں کہ یہ مدرسے ہی تو ایسی وہ جگہ ہیں جہاں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کرنیں پھوٹتی ہیں. تو اگر آپ اپنے محلے میں اپنی سنی مساجد کو آباد کریں گے، مدارس کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں میں رحم و کرم فرمائے گا، تکلیفوں کو دور کرے گا. جو اللہ کے لیے چلتا ہے اللہ اس